बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। सबसे पहले हमने महंगाई के ऊपर 2 सर्वेस करवाए हैं, क्योंकि हुकूमत ने दावे ही बहुत बड़े कर दिए, अखबारात के अंदर ख़बरें छपवा दी, उसके बाद अखबारात को आधे आधे सफ़े के इश्तिहारात दे दिए। अब जब हक़ाइक़ सामने आए हैं तो आप हैरान हो जाएंगे। यानी ये इतना बड़ा बम शेल है हुकूमत के लिए जो ख़बरें आ रही हैं। और डॉन न्यूज़ ने तो बाकायदा वज़ीर आज़म की खटिया खड़ी कर दी है, जो इन्होंने बड़े बड़े दावे किए कि जी हमने महंगाई कम कर दी है। अब पहले शहबाज शरीफ साहब ने जनाब ऐलानात किए, उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने ज़मीन आसमान के कलाबे मिला दिए कि जनाब महंगाई बहुत कम हो गई है, और पूरा टब्बर इस काम पे लग गया, जी हमने महंगाई कंट्रोल कर ली है। और पार्टी के लोग भी ये कहना शुरू हो गए। हमने इस पर 2 सर्वेज करवाए हैं। इससे पहले कि मैं आपको सर्वेज बताऊं, ज़रा ख्वाजा आसिफ साहब का एक बयान है, वो बयान आप सुन लीजिए, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि इनके बीच में क्या चल रहा है। इमरान खान जेब कतरा था। ख्वाजा आसिफ कहते हैं हमने महंगाई कम करके नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। ये जनाब ख्वाजा आसिफ साहब का दावा है, और कह रहे हैं जी हमने महंगाई कम कर दी है। और साथ ही साथ इमरान खान साहब के बारे में वो ये भी दावा करते हैं कि वो नहीं चाहते कि मिलकर बैठें और बैठकर इवन दहशतगर्दी वाला मामला जो है उसको भी हल करें। वो बहुत तारीफ़ें कर रहे हैं अपनी हुकूमत की, ख्वाजा आसिफ साहब। अब ज़रा हक़ाइक़ मैं आपके सामने रखता हूँ। इमरान खान साहब के दौर के आदाद शुमार आप इकट्ठे करें तो इस दौर के आदाद शुमार उसके करीब भी नहीं आते। महंगाई भी कम थी, मईशत भी ठीक चल रही थी, लोगों के हालात भी बहुत बेहतर थे। बल्कि इमरान खान साहब ने कोरोना वायरस के बावजूद पाकिस्तान को ऐसे संभाला कि दुनिया भर की मईशतें हैरान रह गई। दुनिया हैरान थी कि इस आदमी ने ना सिर्फ अपने मुल्क को इस बीमारी से, इस वबा से बचाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बचाना होता है, लेकिन इमरान खान साहब को अल्लाह ताला ने यह सआदत दी थी। तो ना सिर्फ पाकिस्तान को बचाया बल्कि पाकिस्तान की इकॉनमी को भी तबाह नहीं होने दिया। आम आदमी को सपोर्ट किया था इमरान खान ने। अब जनाब जो हमने 2 सर्वेस करवाए हैं उनमें लोग क्या कहते हैं। एक तो सर्वे करवाया मैंने यूट्यूब पे और एक करवाया मैंने ट्विटर पे। यूट्यूब का जो सर्वे करवाया उसमें जो मैसेजेस लोगों ने लिख कर भेजे वो लगभग 7,000 मैसेजेस हैं, और 7,000 मैसेजेस में से मैंने बेशतर पढ़े हैं तो मुझे अभी तक एक भी कमेंट ऐसा नहीं मिला जो ये कह रहा हो कि मुल्क में महंगाई कम हुई है। ज़्यादातर कमेंट्स के अंदर, बल्कि सबके अंदर ही 100% जितने मैंने पढ़े हैं उनके अंदर लोग यही कह रहे हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, हमारी कुव्वत ख़रीद कम हुई है और हमारे हालात पहले से ख़राब हुए हैं। बहुत सारे मैसेजेस और पैगामात ऐसे हैं जो मैं आपको पढ़ के भी नहीं सुना सकता, आप ही लोगों ने लिख कर भेजे हैं, लेकिन आपका गुस्सा या आपके अल्फाज की जो शिद्दत है वो उसकी ताब तो मैं भी नहीं ला पा रहा कि मैं ऐसी बातें कह भी नहीं सकता जैसी बातें आपने लिख कर भेज दी हैं। तो इस हुकूमत को चाहिए कि वो जाए हमारे उस वीलॉग में जिसमें हमने लोगों से कहा कि वो बताएं कि क्या वाकई हुकूमती दावे के मुताबिक महंगाई कम हुई है। ज़रा उस वीलॉग पे जाके लोगों के कमेंट्स पढ़ लें, उन्हें आइडिया हो जाएगा कि लोग उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। दूसरा, हमने एक सर्वे करवाया था, और सर्वे में जो हमने सवाल रखा था वो सवाल मैं रिपीट भी कर देता हूँ आपकी आसानी के लिए, ताकि सबको पता हो कि हमने पूछा क्या था और लोगों ने उसका जवाब क्या दिया है। ये है जनाब वो सर्वे। अभी मैंने आपको ये भी बताना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कुछ आदाद शुमार सामने लेकर आई है महंगाई के हवाले से। पहले मैंने आपको कमेंट्स के बारे में बताया, अब मैं आपको सर्वे के बारे में बताऊं इस वक्त सूरत हाल क्या है पाकिस्तान में हुकूमत की। सर्वे किया था कि क्या आप इस दावे से इत्तफाक करते हैं बिजली की कीमत में रिकॉर्ड कमी, महंगाई 60 साल की कम तरीन सतह पर। इसके 2 ऑप्शन दिए थे, एक हाँ और एक नहीं। इसमें 95% पाकिस्तानी यानी 95% पाकिस्तानी ये कहते हैं कि जनाब वो इत्तफाक नहीं करते, महंगाई बढ़ी है और बिजली भी सस्ती नहीं हुई। उन्हें लगता है कि उनके हालात बेहतर नहीं, और 5% पाकिस्तानी इत्तफाक करते हैं। यही हालात हैं पाकिस्तान में। क्या कह रहे थे सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब कि फ़ौज के अंदर सर्वे करवाया गया तो 93 या पता नहीं 96% वो कह रहे थे वो इमरान खान के साथ खड़े हैं। फ़ौज के अंदर से ये पल्स रिपोर्ट आ रही है, ये उन्होंने दावा किया। तो अगर आप इन चीज़ों को देखें तो पाकिस्तान के अंदर से भी हालात ऐसे ही हैं। हम जब बहुत मोहतात होकर बात करते हैं तो हम ये कहते हैं 70-80% अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है, तो ये हम कोई एग्जैजरेट नहीं कर रहे होते। इस वक्त ज़मीनी हक़ाइक़ यही है कि तमाम तर जुल्म और फस्तायत के बावजूद, तमाम हथकंडों के बावजूद अवाम की अक्सरियत इमरान खान साहब के साथ ही खड़ी है। अब शेख वकास अकरम साहब ने कल हमने ये शिकवा किया था कि उनकी जानिब से कुछ आदाद शुमार आने चाहिए थे, तो उन्होंने अब आदाद शुमार भी दिए हैं। शेख वकास अकरम ये कहते हैं कि इमरान खान के दौर में बिजली का यूनिट 25 रुपए का था, अब 65 रुपए का यूनिट दिया जा रहा है। याद रखें, आपको कोई ये कहेगा कि 45 का यूनिट है, 48 का यूनिट है, कोई ये कहेगा कि यूनिट जो है वो 65 का है, कोई कहेगा 70 का है। तो ये अलग अलग यूनिटों की कीमत है। ये स्लैब सिस्टम चलता है ना, तो कोई भी बंदा झूठ नहीं बोल रहा होता, वो अपने हिसाब से अपने अंदाजे वहां से लगा रहा होता है जिस स्लैब सिस्टम को वो देख रहा होता है।
تو یہ اب اسی سلیب سسٹم کے اوپر بتا رہے ہیں کہ ایک جو بڑی سلیب تھی جہاں پہ زیادہ بل آتا تھا ہمارے دور میں یا عمران خان کے دور میں یونٹ بجلی کا 25 روپے کا تھا، اب 65 روپے کا فی یونٹ ہے، اور 70% بجلی صارفین پر تو 7 روپے کی کمی کا اطلاق ہی نہیں ہوا۔ یعنی پاکستان میں جو بجلی استعمال کرنے والے لوگ ہیں ان میں 70% ایسے لوگ ہیں جو وزیر اعظم نے کمی کا اعلان کیا ہے، یہ کمی کے اندر ان کو ٹکے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ 70% لوگ تو نکل گئے باہر، جو 30% لوگ ہیں ان کو اس کا فائدہ پہنچا ہے۔ 35 سال سے یہ دو جماعتیں اقتدار میں ہیں، مگر معیشت کی تباہی کا الزام عمران خان صاحب کو ٹھہراتے ہیں، حالانکہ عمران خان صاحب کا دور ٹوٹل 3.5 سال کا ہے، اور وہ جو 3.5 سال کا دور ہے اس میں کورونا کے 2 سال بھی ہیں، اور جو یہ بدترین معیشت چھوڑ کر گئے تھے، بہت بڑے بڑے انہوں نے گڑھے کھودے تھے معیشت کے اندر، جو خود الزام لگایا مفتاح اسماعیل صاحب نے، انہوں نے تباہ کر دی تھی معیشت۔ عمران خان صاحب نے اس کو کھڑا کیا بڑی مشکلوں سے، اور جیسے ہی وہ کھڑی ہونا شروع ہوئی انہوں نے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر رجیم چینج کر دیا پاکستان میں، اور قوم اب تک اس کا خمیازہ بھگت رہی ہے۔ 3 سال اس رجیم چینج کو بھی ہو گئے ہیں۔ اب اپریل کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، یہ ویڈیو آپ 6 اپریل کو سن رہے ہیں صبح کے وقت، اور ابھی ٹھیک 3-4 دن کے بعد وہی دن آ جائے گا جب عمران خان صاحب کی حکومت ختم کی گئی اور ایک امپورٹڈ حکومت بنائی گئی۔ اس کے خلاف ایک تاریخی ٹرینڈ بھی چلا تھا امپورٹڈ حکومت نامنظور کا۔ اس وقت شہید ارشد شریف بھی زندہ تھے، انہوں نے سوال اٹھایا تھا وہ کون تھا۔ اس رات میں نے رپورٹ کیا تھا کہ عمران خان صاحب ایک ڈائری لے کر نکلے، پھر میں نے یہ بھی رپورٹ کیا تھا کہ عمران خان صاحب نے ہم سے سوال کیا کہ کوئی رہ تو نہیں گیا اس ملک میں جو میرے خلاف نہ ہو۔ تو آج ہم عمران خان صاحب کو کہہ سکتے ہیں کہ خان صاحب قوم کے علاوہ سارے ہی آپ کے خلاف ہیں، پوری قوم آپ کے ساتھ کڑی، آپ کی پارٹی کے اندر بھی لوگ آپ کے خلاف ہیں، وہ آج آپ کے بیانیے سے تنگ ہیں، وہ آپ کے بیانیے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، وہ مفاہمت چاہتے ہیں، آپ مزاحمت کر رہے ہیں۔ تو عمران خان صاحب، آپ کی فیملی، آپ کی بیوی، آپ کی بہنیں، یہ لوگ تو آپ کے ساتھ ہیں، لیکن قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، آپ کے نظریے کے ساتھ۔ اوورسیز پاکستانی کھڑے ہوئے ہیں، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کھڑے ہوئے ہیں، پاکستان کے نوجوانوں کی اکثریت آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، باقی اداروں میں اور سسٹم کے اندر کوئی نہیں رہ گیا جس نے آپ کی مخالفت نہ کی ہو۔ آج سارے کے سارے ننگے ہو چکے ہیں۔ ناظرین، اب یہ ڈان نیوز نے پول کھولا ہے۔ ڈان نیوز کیا کہتا ہے کہ پاور ڈویژن حکام اور چیئرمین نیپرا نے حقیقت سے پردہ اٹھا دیا ہے، حکومت کی جانب سے بجلی کے بنیادی ٹیرف میں کوئی کمی نہیں کی گئی۔ جو بنیادی بجلی کی قیمت ہے نا، اس میں قیمت کم ہو تو بجلی کی قیمت کم ہوتی ہے۔ یہ جو وقتی ریلیف دیا جاتا ہے یہ 1-2 مہینے کا، 3 مہینے کا ہوتا ہے، اس کے بعد یہ ریلیف واپس سود سمیت وصول بھی کر لیا جاتا ہے۔ جیسے کہ انہوں نے اضافی پیسہ بہت زیادہ لیا پہلے پاکستانیوں سے، مثال کے طور پہ جو ریلیف پیکج ماہانہ سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے اس کے اندر، اور پیٹرولیم لیوی کی وصولیاں ہوتی ہیں، یہ وہ پیسے ہیں جو پہلے حکومت بہت زیادہ لوگوں سے وصول کر چکی ہے، لوگوں کی جیبوں پہ ڈاکہ ڈل چکا ہے، اور اب جناب جو ریلیف پیکج ہے وہ انہی پر مشتمل ہوگا۔ اور جو بنیادی ٹیرف ہے بجلی کا، جو بنیادی قیمت ہے، یہ ٹیکسز وغیرہ ساری چیزیں آپ نکال دینا، جو بنیادی ٹیرف ہے وہ نان پیک آورز کے اندر، یعنی پیک آورز ہوتے ہیں وہ جب شام کا وقت ہوتا ہے زیادہ بجلی کی استعمال طلب بڑھ جاتی ہے، اس کو پیک آور کہتے ہیں، اور نان پیک آورز ہوتے ہیں جب طلب ذرا کم ہوتی ہے۔ تو نان پیک آورز میں جو ہے وہ 41 روپے 68 پیسے برقرار ہے، پہلے بھی یہی تھی۔ پیک آورز کے اندر 48 روپے فی یونٹ برقرار ہے، پہلے بھی یہی تھی، اور باقی جو اس کے بعد ٹیکسز وغیرہ اور پیٹرولیم لیوی اور ایڈجسٹمنٹ وغیرہ وہاں پہ کچھ کمی کی گئی ہے۔ 1 روپیہ 90 پیسے فی یونٹ رواں مالی سال کی دوسری سماہی ایڈجسٹمنٹ کے شامل کیے گئے ہیں اس میں۔ یہ نوٹیفیکیشن نیپرا گزشتہ روز پہلے ہی جاری کر چکا تھا، اور یہ جو کمی کی گئی ہے وزیر اعظم کی جانب سے، یہ جناب ہوگی اپریل مئی جون، یعنی ان 3 مہینوں کے لیے ہوگی۔ اب پتہ نہیں 3 مہینے بھی چلنی ہے نہیں چلنی، لیکن یہ ایک بہت بڑی خبر ہے کہ شہباز شریف صاحب نے جو آپ کو چکر دیا ہے کہ ہم نے بجلی کی قیمت کم کی ہے، تو بجلی کے بنیادی ٹیرف کے اندر انہوں نے کوئی کمی نہیں کی، بلکہ قوم کو دھوکہ دیا، اور بجلی کی قیمت اتنی ہی ہے جتنی یہ لے رہے تھے۔ یہ جو انہوں نے عوام کی جیب سے ایک ڈکیتی ماری ہے اضافی، خاص طور پہ پیٹرول کی قیمت میں جو انہوں نے بہت سارا پیسہ وصول کیا ہے، اس کو لوٹانے کا ایک دوسرا طریقہ ہے، لیکن لوٹا بھی کتنے لوگوں کو نے؟ 30%۔ ایک خاص کلاس اس سے مستفید ہو رہی ہے۔ 70% لوگ پاکستان تحریک انصاف یا شیخ وقاص اکرم کے بقول ابھی بھی اس سے محروم ہیں، جو ریلیف بقول حکومت کے انہوں نے دیا ہے۔ ریلیف تو ایز سچ کوئی ہے نہیں۔ دوسرا ناظرین، اختر مینگل صاحب کے معاملے میں معاملہ بہت سنجیدہ ہو گیا، اور وہاں پہ گھیرا ڈال دیا سیکورٹی فورسز نے۔ سارا دن مجھے اطلاعات آتی رہی ہیں، اسپیشلی جو رات کا وقت تھا، گزشتہ رات بہت مشکل گزری ہے۔ اب جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو شاید کوئی کریک ڈاؤن ہو رہا ہو، لیکن حکومت کے لوگ پہنچے تھے مذاکرات کرنے کے لیے۔ حکومت نے کوشش کی
اختر مینگل صاحب کو منانے کے لیے کہ آپ کو کوئی متبادل جگہ دے دیتے ہیں، آپ وہاں دھرنا دے دیں، لیکن یہ پہاڑیوں سے گھری ہوئی ایک جگہ پہ یہ لوگ موجود ہیں، ان کے ساتھ ہزاروں لوگ موجود ہیں، خواتین بھی موجود ہیں، بزرگ بھی ہیں، بچے بھی ہیں، اور اختر مینگل صاحب اور ان کے لوگ ڈٹ کر کھڑے ہیں۔ انہوں نے عید بھی سڑکوں پہ اور کھلے میدان کے اندر گزاری ہے، وہ عید پہ بھی لوگ اپنے گھروں کو نہیں گئے۔ اب یہ لکپاس کا علاقہ ہے، وہاں پہ ان کا دھرنا جاری ہے۔ حکومت کے ساتھ ان کے مذاکرات ہوئے جو بے نتیجہ ختم ہو گئے۔ حکومت نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اختر مینگل صاحب جو مطالبات کر رہے ہیں ان کے اوپر تو بعد میں بات ہوگی، لیکن یہ جانا چاہتے ہیں ریڈ زون کے اندر، ہم ان کو وہاں پہ کوئٹہ میں ریڈ زون کے اندر نہیں جانے دیں گے، اور اس کی ہم اجازت نہیں دے سکتے کہ یہ وہاں جا کے دھرنا دیں۔ اب یہ ہے وہ بنیادی بات جہاں پہ ایک ڈیڈ لاک ہے۔ اختر مینگل صاحب کے جو مطالبات ہیں وہ بڑے سیدھے سیدھے ہیں۔ ان کے مطالبات ہیں کہ جناب مارنگ بلوچ صاحبہ کو اور دیگر خواتین کو فوری طور پہ رہا کر دیا جائے، اور جو لاپتہ افراد کا معاملہ ہے اس کے اوپر حکومت آگے بڑھے اور اس معاملے کو حل کرے۔ مطالبات تسلیم نہ ہوئے تو آج کے دن میں اختر مینگل صاحب نے پہلے ہی اعلان کیا ہوا ہے کہ وہ کوئٹہ کی جانب مارچ کریں گے، یعنی ایک تصادم کا خطرہ ہے۔ انہوں نے کافی ٹائم دیا، لگ بھگ 6-7 دن 8 دن بلکہ ہو گئے ہیں یہ بیٹھے ہیں وہیں پہ۔ انہوں نے بہت ٹائم دیا حکومت کو کہ جناب آپ 26 تاریخ سے آئے تھے یہ بیٹھنے کے لیے، تو 5 دن وہ ہو گئے اور 6 دن یہ ہو گئے، تو 11 دن ہو گئے۔ لکپاس سے پہنچے ہوئے بھی ان کو 9 دن ہو گئے جب سے یہ دھرنا دے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کو رستے میں روکنے کی بھی کوشش کی گئی، لیکن فائنلی ان کو لکپاس کے مقام پہ روک دیا گیا۔ اب یہ کافی دنوں سے وہاں بیٹھے ہیں اور حکومت سے مطالبات کر رہے ہیں۔ اب انہوں نے فائنلی ڈیڈ لائن جو دی تھی اس کے اوپر اب یہ آگے کی طرف مارچ کریں گے۔ رات کو جو خبریں آ رہی تھی وہ خبریں یہ تھی کہ جو آخری خبریں آئی ہیں وہ یہ ہے کہ ان کو گھیر دیا گیا ہے سیکیورٹی فورسز کی جانب سے، اور مجھے کچھ مقامی لوگوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ بہت سارے لوگوں نے وہاں ڈیوٹی کرنے سے بھی انکار کیا، لیکن سی ٹی ڈی کو استعمال کیا جا رہا ہے، کچھ اور فورسز کو استعمال کیا جائے گا اور وہاں پہ ایک کریک ڈاؤن کیا جائے گا۔ ممکن ہے کہ اختر مینگل صاحب کو اور ان کے ساتھیوں کو گرفتار کیا جائے۔ ابھی جو لیٹسٹ ہے میرے پاس اطلاع، کیونکہ یہاں میرے پاس ایک گروپ میں ہمارے ساتھ انفارمیشن شیئر ہوتی رہتی ہے، مختلف صحافی دوست ہیں وہ انفارمیشن شیئر کرتے رہتے ہیں، تو اب تک تو ایسا کچھ نہیں ہوا، لیکن کریک ڈاؤن کی تیاری مکمل ہے، اور بظاہر ایسے دکھائی دے رہا تھا کہ حکومت مذاکرات میں ناکام ہوگی، لیکن اس کے بعد بھی وہ نہیں چاہیں گے کہ اختر مینگل صاحب کے دباؤ پہ بارنگ بلوچ کو چھوڑنا پڑے۔ دیکھیں یہ کور کمانڈر کانفرنس کا جو اعلامیہ ہے نا وہ بلوچستان کے اوپر آیا، اس کے اندر باتیں تو اور بھی بہت ساری ہوئی ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کے لیے حالات تو آسان نہیں ہیں، مشکل حالات ہیں، پاکستان کے لیے بھی حالات آسان نہیں ہیں، بہت مشکل حالات ہیں، لیکن اعلامیہ کے اندر جو بات کی گئی نا کہ انتشار پھیلانے والوں کو بلوچستان میں نہیں چھوڑا جائے گا، تو وہ انتشار پھیلانے والا ایکچولی جو پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ مارنگ بلوچ صاحبہ وغیرہ کو کہتے ہیں۔ باقی جو تنظیمیں ہیں یا وہ جو ان کی فوج بنی ہوئی ہے BLA وغیرہ کلدم تنظیمیں، ان کو تو وہ دہشت گرد کہتے ہیں، انہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی وہ دہشت گرد ہیں، دہشت گرد تنظیمیں ہیں، وہ کلدم ہیں، ان کے خلاف تو عسکری کارروائی ہوگی۔ لیکن یہ جو ہے ان کو وہ کہتے ہیں انتشار پھیلانے والے یا سہولت کاری کرنے والے، تو ان کے خلاف تو کور کمانڈر کانفرنس کے بعد بھی اعلامیہ جاری کیا گیا، تو ایسا لگتا ہے کہ ریاست نے سوچا ہے کہ ان کو نہیں چھوڑا جائے گا، مارنگ بلوچ وغیرہ کو۔ اب جو بلوچ سردار ہیں وہ اس پہ ڈٹ گئے ہیں، بگٹیوں کی طرف سے بھی آواز اٹھ رہی ہے، اچکزئی قبیلہ وہ بھی بات کر رہا ہے، ڈیفرنٹ جو قوم پرست جماعتیں ہیں وہ سارے اس پہ بات کر رہے ہیں، مالک صاحب ڈاکٹر مالک وہ اس پہ بات کر رہے ہیں، یعنی جتنے با اثر سردار ہیں بلوچستان کے وہ ایک ایک کر کے ان خواتین کے حق میں باہر نکل رہے ہیں۔ تو بلوچستان کے اندر حکومت کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے لیے مشکلات بڑھ رہی ہیں، کیا وہ ان خواتین کو اپنی مرضی سے دیر تک اندر رکھ پائیں گے؟ مارنگ بلوچ جو ہے وہ وقتاً فوقتاً خطوط لکھتی ہیں، انہوں نے ایک خط اور لکھا ہے، میں نے وہ خط پڑھا، بڑا دردناک خط ہے، انہوں نے اس میں تفصیلات بتائی ہیں کہ بلوچستان کو کس طرح کی صورتحال کا سامنا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ہم نے کیا کچھ برداشت کیا ہے، ہمارے ہر دوسرے بلوچ گھرانے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کس طرح لوگوں کو جبری طور پہ لاپتہ کیا جاتا ہے، کیسے مسخ شدہ لاشیں ملتی ہیں، کن تکالیف سے یہ لوگ گزر رہے ہیں۔ لیکن مارنگ بلوچ ساتھ ہی یہ بھی کہتی ہے کہ ہم ایک قوم بن رہے ہیں، ہماری قومی جدوجہد جاری رہے گی۔ مجھے جیل کے اندر تھوڑی بہت اطلاعات ملتی ہیں، اور پھر ان کا جو خط ہے وہ بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے لکھا ہے، میں نے وہ رضی طاہر صاحب نے اس کو شیئر کیا تھا، وہاں سے میں نے وہ خط پڑھا ہے۔ تو مارنگ بلوچ صاحبہ کے جو خطوط ہیں وہ پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے اندر وہ کچھ حقائق بیان کرتی ہیں۔ صاحبزادہ حامد رضا کے اوپر جو مسلم لیگ نون کا میڈیا سیل ہے اس نے اٹیک کر دیا ہے، یا اس سے جڑے ہوئے کچھ لوگوں نے اٹیک کر دیا ہے، اور اٹیک اس لیے کیا کہ انہوں نے وہاں بلوچستان میں جا کر بلوچ بہن بھائیوں سے معافی مانگی اور انہوں نے کہا جی ہم دیر سے آئے، تاخیر ہو گئی ہے، ہم آپ کی تکلیف سمجھ نہیں سکے، لیکن ہم آپ کی تکلیف اب سمجھیں گے اور آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اس بات کے اوپر جو ہے وہ صاحبزادہ حامد رضا کے ساتھ گالم گلوچ کی جا رہی ہے، بدتمیزی کی جا رہی ہے، لیکن میرے خیال میں صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے وہ کام کیا جو اس سے پہلے
पाकिस्तानी लीडरशिप को करना चाहिए था। मुझे बड़ा खूबसूरत जुमला उनका लगा जो सलमान अकरम राजा साहब ने बोला कि कोई प्यारा पाकिस्तान में इतना प्यारा नहीं है जितने लापता अफराद बलूचिस्तान के प्यारे हैं, यानी उनसे ज़्यादा प्यारा कोई नहीं है, वो भी उतने ही प्यारे हैं जितना कोई और प्यारा हो सकता है। ये उन्होंने बोला और उन्होंने जान की बात की कि इतनी कीमती किसी और की उनसे कीमती जाने तो नहीं है, बाकी लोगों की भी, बलूचिस्तान के लोगों की जान भी उतनी कीमती है। बहरहाल ये आप कैसे कर सकते, देखें इन लोगों ने वहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए और लोगों ने जवाब भी दिया। आप देखें ना, ये सियासी जमात कर सकती है जो चारों सूबों की नुमाइंदगी करती हो। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को ये सहूलत है, वहां पे लोग पाकिस्तान से कटते जा रहे हैं या पाकिस्तान की रियासत से उनके शिकवे बढ़ते जा रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस से वो नाराज हैं कि जनाब हमारे लोगों को उठाया जाता है और लापता कर दिया जाता है। वो बहुत तकलीफ में, अजियत में है और अलहदगी पसंदों को इसका फायदा हो रहा है। लेकिन आप देखें पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जैसी जमात जब वहां पे जाती है तो मकामी लीडरशिप कुछ भी करे, वो अपनी तकरीर के इख्तिताम पे पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगवाती है और अवाम उनके साथ लगाती है। क्या आप ये नारा नहीं सुनना चाहते? मैं पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से ये पूछना चाहता हूं, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ये बात सोचे ना कि वहां पे यूनिफॉर्म पहन के नारा लगाना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब एक सिविलियन अपने लोगों के साथ खड़ा होकर एक सियासतदान वहां पे नारा लगाता है और बाकी सारे लोग उसका जवाब देते हैं तो उसमें बड़ी पावर होती है। उसमें बहुत ज्यादा तनख्वाहदार का नारा वो नहीं होता जो एक ऐसे आदमी का होता है जो एक पॉलिटिकल एफिलिएशन रखता है, लोगों के साथ उसका एक अलग रिश्ता होता है। लोग तनख्वाह लेने के लिए तो नहीं आते उसके पास, लोग एक उम्मीद के साथ आते हैं। और वहां से अगर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगता है तो ये इसमें यकजहती का पूरी पाकिस्तान के अंदर एक पैगाम जाता है। पीटीआई के लोगों का वहां जाना बड़ा मुस्बत था, लेकिन जिस तरह एस्टेब्लिशमेंट के लाडलों ने उनका मजाक उड़ाया, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। बड़ी बदकिस्मती है पाकिस्तान की कि पाकिस्तान इकट्ठा होने की कोशिश, समेटने की कोशिश कर रहे हैं कुछ लोग, और जो इक्तदार परस्त लोग हैं जो इस वक्त इक्तदार में हैं वो और ज्यादा गंद डालने की तरफ खुद को भी रागिब किए हुए हैं और इसी रास्ते के ऊपर चल रहे हैं। फजलुर रहमान साहब के हवाले से नाज़रीन खबर है, फजलुर रहमान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ताल्लुकात पर हुकूमती टीम जो है वो बड़ी खौफजदा है, बल्कि हुकूमत से ताल्लुक रखने वाले लोग भी बहुत खौफजदा। एक प्रोग्राम हो गया, ये इतने हवास बाख्ता हो चुके हैं कि फजलुर रहमान साहब का एक पैरोडी अकाउंट है, उसी के ऊपर उठा के पूरा प्रोग्राम पेल दिया। उसका पूरा एक प्रोग्राम का हिस्सा चल गया, सोशल मीडिया के ऊपर मजाक बना हुआ है कि जनाब पैरोडी अकाउंट के ऊपर आप कैसे उठा के प्रोग्राम कर सकते हैं। लेकिन ये बुखलाहट है हुकूमत की कि वो इस तरह के डाटा के ऊपर प्रोग्राम करवा रही है। अब फजलुर रहमान साहब जो है उनके हवाले से हुकूमत को मुझे नहीं लगता कि ज्यादा परेशान या फिक्रमंद होने की जरूरत है। देखिए उनका एक स्टेटमेंट और आया, कितना मजेदार स्टेटमेंट है। फजलुर रहमान साहब कहते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम को नुकसान पहुंचा तो सूद के खात्मे की शिक भी मुतासिर हो जाएगी। कैसी बारीक वारदात है कि जनाब ये 26वीं आईनी तरमीम तो अब मुशावरत के साथ लेके आए, अब वो 26वीं आईनी तरमीम जिसने आइन का हुलिया बिगाड़ दिया, वो 26वीं आईनी तरमीम जिसने अदलिया का हुलिया बिगाड़ दिया, फजलुर रहमान साहब उसकी प्रोटेक्शन के लिए खड़े हैं, उसकी हिफाजत के लिए खड़े हैं और वो ये कह रहे हैं कि इसको अगर छेड़ा ना तो सूद वाली शिक वो भी मुतासिर हो जाएगी कि 2028 में हमने सूद खत्म करना है। फजलुर रहमान साहब मैं भी यहां पे हूं, आप भी यहां पे हैं। मैं आपको चिट्टे कागज में लिख के देता हूं कि पाकिस्तान के अंदर जब तक ये निजाम चलेगा ना तब तक सूद खत्म नहीं होगा। जब तक ये जालिमाना निजाम पाकिस्तान में चलेगा और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान को कंट्रोल करेगी तब तक सवाल ही पैदा नहीं होता कि कभी सूदी निजाम खत्म हो जाए, क्योंकि हमारी एस्टेब्लिशमेंट के ताने बाने जाकर मिलते हैं मगरिब के साथ। अमेरिका को ये कभी ना कर नहीं सकते, लिहाजा ये कभी भी सूदी निजाम के खिलाफ नहीं जाएंगे और सूद का निजाम तभी खत्म होगा फजलुर रहमान साहब जब इस निजाम को आप बदलने में कामयाब हो जाएंगे। अदरवाइज ये निजाम सस्टेन करेगा, बेफिक्र हो जाए आप। ये 2028 2038 भी आ जाए और ये निजाम चलता रहे तो पाकिस्तान में सूदी निजाम खत्म नहीं होगा। तो 26वीं आईनी तरमीम की प्रोटेक्शन के लिए कोई और बहाना ढूंढना चाहिए। नाज़रीन नॉर्मली मैं इत्तफाक नहीं करता, लेकिन पंजाब की वजीर इंफॉर्मेशन ने एक बात बहुत ठीक की है। ये जो चोलिस्तान कैनाल मनसूबा है ना, इस पर उन्होंने कहा जी कि जाके सदर पाकिस्तान से शिकवा करें जिन्होंने उसकी असूली मंजूरी दी है। हमें आप इसके बारे में क्यों कहते हैं? आपको जाके अगर शिकवा करना है, शिकायत करनी है तो सदर पाकिस्तान से करें जिन्होंने इसकी मंजूरी दी है। यानी पीपल्स पार्टी उठ के जो है वो छलांगे मारना शुरू कर देती है कि जनाब नहरें नहीं बनने देंगे, सर कटवा लेंगे, गर्दन कटवा लेंगे। बिलावल ने कहा जनाब हमें हजारों साल से पता नहीं कितनी नस्लों से मैं खेती बाड़ी कर रहा हूं। बिलावल साहब को मैं चैलेंज करता हूं, मूली एक उगा के दिखा दें मुझे, या धनिया की फसल लगा के दिखा दें, या कोई छोटी मोटी फसल ही उगा के दिखा दें। आपने जिंदगी में कभी गोडी भी की है, आपको पता भी है कैसे होती है। तो किसान अपने आप को कहने से आप किसान नहीं बन जाते। आप जागीरदार तो जरूर हो सकते हैं, किसान नहीं हो सकते।
اور کسان کو ہی اس بات کا اندازہ ہے کہ پانی اس کے لیے کیا حیثیت رکھتا ہے۔ آصف علی زرداری صاحب نے زیادتی کی ہے اور اب زرداری صاحب عوام کو فیس بھی نہیں کر پا رہے۔ قاسم سوری صاحب نے اس پہ ایک بات کی ہے زرداری صاحب کے کورونا کو لے کر، زرداری کو کورونا نہیں کینال رونا ہو گیا ہے، جس کا واحد علاج نہروں کے خلاف تقریر نہ کرنا ہے۔ سندھ کی نہروں کا سودا کرنے کے بعد اب جب پورا سندھ زرداریوں اور پیپلز پارٹی کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا ہے تو کینال رونا تو بنتا ہے، یہ قاسم سوری صاحب کہہ رہے ہیں۔ ویسے بھی جب ذوالفقار علی بھٹو جونیئر جب سے لانچ ہوا ہے، میں لانچ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے کبھی وہ حوصلہ نہیں کرتا تھا، سامنے نہیں آتا تھا۔ اس کی والدہ کو بہت خطرہ تھا کہ میرے بیٹے کو نقصان نہ پہنچایا جائے، کیونکہ اس سے پہلے ان کا شوہر بھی قتل ہو چکا ہے، میر مرتضی بھٹو، اور اس بھٹو کا اس زرداری کے ساتھ ایک مخالفت بھی رہی، اور اب بھٹو کا بیٹا اور زرداری کا بیٹا بھی آمنے سامنے ہے۔ تو اب بھٹو کا پوتا جو ہے وہ لانچ ہو گیا، بھٹو کا نواسا تو پہلے ہی لانچ ہو چکا تھا۔ میں سندھ کے عوام سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی یہی قسمت ہے کہ کبھی یہاں سے خاندان کا ایک لڑکا آ جائے گا، کبھی وہاں سے خاندان کا ایک لڑکا آ جائے گا، دونوں صحیح طریقے سے جو ہے وہ اردو بھی نہیں بول پاتے؟ کیا سندھ کے اندر کوئی پڑھا لکھا نوجوان نہیں ہے؟ کیا کوئی باشعور اور سمجھدار آدمی نہیں ہے جو آپ کو لیڈ کر سکے؟ یعنی قتل ہوا تو اس کا نانا بھی قتل ہوا ہے نا، قتل ہوا تو اس کا دادا بھی قتل ہوا ہے، اور بے شمار لوگ ہیں وہ بھی قتل ہوئے ہیں۔ اگر قتلوں کی بنیاد پہ کرنا ہے تو یہاں بے شمار ایسے لوگ ہیں جن کے ان سے زیادہ قتل ہو چکے ہیں، تو ان کو لیڈر بنا دو۔ معاملہ یہ نہیں ہے، معاملہ یہ ہے کہ کیا لیڈرشپ کی کوالٹی ہے، یا آپ نے زبردستی ایک بندے کو ٹرینڈ کر کے لیڈر بنانا ہے۔ موروثیت جو ہے وہ سیاست کے اندر جب تک رہے گی تب تک آپ کو ایسے لیڈرز ملتے رہیں گے جو سب سٹینڈرڈ ہوں گے، یعنی جن کی قابلیت نہیں ہوگی لیکن کیونکہ ان کے اندر لیڈر کا خون بہ رہا ہے، یا ان کے جسم کے اندر جو رگوں میں خون دوڑ رہا ہے وہ ایک ایسے شخص کا ہے جو ماضی میں لیڈر رہ چکا ہے، یا بڑے عہدے پہ بیٹھا رہ چکا ہے، صدر یا وزیر اعظم رہ چکا ہے، اس کا ماں باپ یا دادا دادی یا نانا نانی، لہذا اس بندے کا حق پہنچتا ہے کہ اس کو اب سیاست کروائی جائے۔ تو کروائیں جناب سیاست، اسی طرح پاکستان کا نظام چل رہا ہے۔ اب ناظرین، ایک ایڈوکیٹ یوسف وائیں صاحب ہیں، انہوں نے ایک انکشاف کیا ہے، یہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ بڑی افسوسناک چیز ہے۔ آپ کو یاد ہوگا تھوڑے دن پہلے میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ لاہور میں راولپنڈی کے علاقے میں اور دیگر ایریاز میں سٹیکر لگا لگا کے نوجوان نکل جاتے ہیں۔ سٹیکر پہ عمران خان کی فوٹو ہے اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ میں واپس آ رہا ہوں۔ یہ بڑا پاورفل میسج ہے، اس نے راولپنڈی کی در و دیوار کو ہلا دیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے اسپیشل ٹیم بنائی اور یہ کہا کہ پتہ کریں گے یہ نوجوان کون ہے۔ پورے سیف سٹی کے کیمراز جو پہلے کبھی بھی ایکٹیو نہیں ہوئے ان کو مکمل ایکٹیو کیا گیا، تمام جاسوسی ٹیمیں لگائی گئیں اور بالآخر 2 نوجوان جو ہیں ان کو پکڑ لیا گیا۔ اب ایڈوکیٹ یوسف وائیں صاحب یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی لاہور کے 2 ورکرز حسن سجاد اور محمد عمر کو عمران خان کے سٹیکر لگانے کے جرم میں پنجاب پولیس نے گرفتار کر کے ڈکیتی کے مقدمے میں گرفتار کر دیا۔ مقدمے کے مدعی نے عدالت میں بیان دیا کہ یہ پی ٹی آئی ورکرز ہیں، یہ وہ نہیں جنہوں نے ڈکیتی کی تھی۔ یعنی جس بندے کی ڈکیتی ہوئی تھی وہ کہہ رہا ہے کہ میں تو انہوں نے جانتا ہی نہیں، یہ تو پی ٹی آئی کے ورکر ہیں، یہ تو سٹیکر لگانے والے ہیں، ان کو اٹھا کے میرے ڈکیتی کے مقدمے میں ڈال دیا، میں نہیں ان کو جانتا، نہ میں ان کو پہچانتا ہوں۔ تو تھیف منسٹر تمام بے شرمی کی حدود عبور کر چکی ہیں۔ عمران خان کے سٹیکر کا ان کو اتنا خوف ہے، عمران خان خود سامنے آ گیا تو پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ یہ ڈرتے ہی رہیں گے اب باقی زندگی۔ یہ ابھی بھی ان کے بعد موقع ہے، یہ جوتا چھوڑیں، پالش چھوڑیں اور اقتدار کو چھوڑیں اور میدان میں آ کر معافی مانگ کے عمران خان صاحب کو کہیں کہ آئیے اسٹیبلشمنٹ کا سیاسی رول ختم کرتے ہیں اور عوام کے پاس چلتے ہیں مینڈیٹ لینے کے لیے، شاید اس سے ان کی عزت بحال ہو جائے، ورنہ کوئی چانس نہیں ہے۔ اب تک کے لیے اتنے ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔